السلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. مختصر سے وقت میں کچھ گفتگو کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ محرم کی شب عاشور 10ویں شب میں واقعہ کربلا مختصراً بیان کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر آپ لوگ چاہیں گے تو جمعہ میں بعد کے واقعات، شہادت کے بعد کے واقعات آپ کو سناؤں گا. اس حوالے سے بہت تفصیل نہیں مگر کچھ باتیں. پہلی بات، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت بڑی قربانی دی. اپنا پورا کنبہ قربان کیا دین کے لیے، حق کے لیے. میں نے پہلے بھی کہا، پھر کہہ رہا ہوں، جس کو دین کی سمجھ نہیں ہے وہ امام کے کردار کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتا. کچھ لوگوں نے امام کے کردار پر بحث کرنا شروع کر دی. یہ نہ سمجھ، نہ ان کے مقام کو دیکھ رہے ہیں، نہ ان کی شان دیکھ رہے ہیں، نہ ان کا کردار دیکھ رہے ہیں. انہیں اپنی ہی سوچیں زیادہ اچھی لگ رہی ہے. امام پاک ہمارے محسن ہیں، ان کی قربانی اسلام کے لیے، دین کے لیے ہے، اور ایسی قربانی جس کی مثال نہیں ملتی. میں نے بتایا تھا ظالموں نے امام پاک کو شہید کر کے بھی بس نہیں کی، آپ کے مقدس جسم سے کپڑے اتار لیے اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے آپ کے مقدس لاشے کو پامال کیا، روندا. یہ کوئی معمولی گستاخی نہیں. سورج کو گرہن لگ گیا تھا. دن کے وقت آسمان سیاہ ہو گیا اور تارے نظر آنے لگے. 7 دن تک آسمان سے
بصورت شبنم خون برسا۔ کتابوں میں ہے کہ بیت المقدس تک جو پتھر اٹھایا جاتا تھا نیچے تازہ خون نظر آتا۔ 3 دن تک اندھیرا رہا، غیب سے رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ یہ جن تھے، رجال الغیب تھے جو نوحہ کرتے تھے۔ بیہقی میں، مسند احمد میں، حاکم میں، مشکات میں، تہذیب التہذیب میں، البدایہ والنہایہ میں، احیاء العلوم میں روایت موجود۔ مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور مدینہ منورہ میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ہی وقت میں خواب دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، چہرہ مبارک پر گرد و غبار کے آثار، امامہ شریف کے پیچ قدرے ڈھیلے، چہرے پر رنج و ملال، ہاتھ میں بوتل جس میں خون تھا۔ دونوں نے کہا قربان جائیں، کیا بات ہے؟ فرمایا شہدت قتل الحسین آنفا، میں حسین کی شہادت گاہ سے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچشم خود اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کی قربانی کو دیکھ رہے تھے۔ فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جس کو جمع کرتا رہا ہوں، اس کو لے کر میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ حضرت امام علی مقام کی بڑی شہزادی، بڑی بیٹی حضرت فاطمہ صغریٰ مدینہ منورہ میں رہتی تھی۔ ان کے گھر کی دیوار پر ایک پرندہ آیا اور چلانے لگا، ان الحسین یقتل بکربلا، بے شک حسین کو کربلا میں قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ امام پاک کی بیٹی نے جب یہ سنا تو کہنے لگیں کیا کہہ رہا ہے تو؟ وہ چادر اوڑھ کر مومنوں کی ماں حضرت ام سلمہ کے پاس گئیں تو دیکھا ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے۔ انہوں نے خواب دیکھا ہوا تھا، امام علی مقام کے قتل کی خبر ان کو ہو گئی تھی۔ ادھر میدان کربلا میں ظالموں نے امام کے اور آپ کے گھر والوں کے سامان کو لوٹ لیا تھا۔ آپ کا سر انور خولی بن یزید کے پاس تھا، اس نے سر کا کوئی احترام نہیں کیا،
اپنے گھر لے گیا اور لے جا کر فرش پر رکھ دیا، اور ایک برتن لے کر اس کو ڈھانپ دیا، لیکن وہ پوری طرح نہیں ڈھانپا جا سکا۔ اپنی بیوی سے کہنے لگا، دیکھو میں کیا لایا ہوں۔ اس نے کہا، کیا لائے ہو؟ کہنے لگا، یہ نواسہ رسول کا سر ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی، لوگ گھر میں آتے ہیں کھانے پینے کی، کوئی اچھی چیز لے کر آتے ہیں، کوئی تحفہ لے کے آتے ہیں، تو کیا لے کے آیا ہے؟ تو بہت برا آدمی ہے۔ رات کا وقت ہے، میں کہیں جا نہیں سکتی، مگر میں اب تیرے ساتھ نہیں رہوں گی، تو بہت برا آدمی ہے۔ اس کی بیوی کا نام نوار تھا۔ اس کا بیان ہے، میں نے دیکھا کہ سر انور کے گرد چمکتے ہوئے پرندے جیسے طواف کر رہے ہیں۔ سر انور سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی تھی۔ میں ساری رات یہ منظر دیکھتی رہی۔ البدایہ میں، طبری میں، ابن اسیر میں روایتیں موجود۔ اگلی صبح اہل بیت اطہار کے بچے کھچے قافلے کو اور کچھ سروں کو لے کر یہ لوگ کربلا سے کوفہ کی طرف چلے۔ رسول زادیوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا گیا۔ امام زین العابدین کو رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ میں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ دل کا کیا حال ہے سمجھ نہیں آتی، وہ کیسے لوگ تھے۔ انسان کہلانے والا یہ شخص دنیا کے لیے کیسا ہو جاتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین اشک بار، کسی نے ترجمانی کی، وہ کہہ رہے تھے، حال من در ہجر والد کم ترز یعقوب نیست، او پسر گم کردہ بود من پدر گم کردہ ام۔ اپنے والد کی جدائی میں میرا حال حضرت یعقوب علیہ السلام سے کچھ کم نہیں ہے۔ انہوں نے بیٹا گم کر دیا تھا، میں نے باپ گم کر دیا۔ ابن زیاد بدنہاد کا دربار لگا کوفہ میں، گورنر ہاؤس میں۔ اس کے سامنے امام پاک کا سر انور پیش کیا گیا۔ اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ وہ امام کے سر انور پر، دانتوں پر، ہونٹوں پر چھڑی مار رہا تھا۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی، انہوں نے یہ بات دیکھی تو فوراً کہا، اپنی چھڑی کو پرے ہٹا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لبوں کو چوما کرتے تھے، تو گستاخی کر رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام ابن حجر عسقلانی، امام بیہقی، حافظ ابو نعیم،
علامہ ابن کثیر، علامہ ابن حجر مکی، امام سیوطی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہم نے روایات نقل کی کہ امام علی مقام کی شہادت پر خون برسا، یہ اللہ کے غضبناک ہونے کی علامت۔ 6 مہینوں تک آسمان کے کنارے سرخ رہے۔ وہ کہتے ہیں اب بھی جو آسمان کے کناروں پر افق پر سرخی نظر آتی ہے وہ واقعہ کربلا سے پہلے نظر نہیں آتی تھی۔ امام ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی تائید کرتے ہیں کہ شفق کے ساتھ جو سرخی آسمان پر ہوتی ہے وہ امام پاک کی شہادت سے پہلے نہیں ہوتی تھی۔ جنوں نے نوحے کیے، متعدد لوگوں نے خواب دیکھے، امام کے قاتلوں کا برا حال دیکھا۔ آواز آتی تھی کہ جو بھی قتل حسین میں شامل یہ سب دوزخی ہیں۔ قبیلہ بنو اسد جو قریہ غازریہ کے کنارے فرات پر واقع تھا، یہ لوگ تیسرے دن جب کہ یزیدی لشکر چلا گیا تو یہ آئے اور انہوں نے اہل بیت کے اور امام کے رفقا کے مقدس لاشیں دفن کیے۔ ایک حصے میں باقی افراد اور ایک قبر امام پاک کی اور آپ کے بیٹوں کی۔ قاتل نے ابن زیاد کے سامنے سر انور پیش کرتے ہوئے کہا، میرے اونٹوں کو سونے چاندی سے بھر دو، کیونکہ میں نے بلند مرتبہ سردار کو قتل کیا ہے، وہ سردار جو حسب نسب اور انسانوں میں افضل اور بہتر تھا، ماں باپ کے لحاظ سے بھی۔ ابن زیاد نے کہا، جب اتنی تعریف کر رہا ہے تو نے ان کو قتل کیوں کیا؟ اس نے حکم دیا اس کو بھی قتل کر دو۔ وہ انعام کے لالچ میں تھا، اس کو دین تو پہلے ہی دے بیٹھا تھا، دنیا بھی اس کے ہاتھ نہ آئی اور وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ ابن زیاد بدنہاد نے کہا، معاذ اللہ، اس کے الفاظ کے الحمدللہ الذی فضحکم وقتلکم واکذب، اس نے معاذ اللہ یہ کہا، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے تم کو معاذ اللہ ذلیل کیا اور قتل کیا۔ حضرت سیدہ زینب نے فوراً کہا، الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وطہرنا تطہیرا، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں عزت دی ہے اور ہمیں پاک کیا ہے جیسا وہ پاک کرنے کا حق۔ اس شخص نے اس وقت بھی جو گستاخی کی آپ نے سنی، اس کی نظر پڑ گئی حضرت امام زین العابدین پر، کہنے لگا یہ کون ہے؟ اس کو بتایا گیا کہ یہ امام حسین کے بیٹے ہیں۔ کہنے لگا خدا نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ حضرت امام زین العابدین نے بڑے سکون سے جواب دیا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ ہی جانوں کو قبض کرتا ہے ان کی موت کے وقت۔
اس نے کہا معلوم کرو ان کی عمر کتنی ہے۔ جب پتہ چلا کہ بالغ ہیں تو اس نے قتل کا حکم دے دیا۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا پھر ان عورتوں کو کس کے سپرد کرو گے؟ میں ان کے ساتھ بطور محرم ہوں، مجھے قتل کر دو گے یہ بغیر محرم کے ہو جائیں گی۔ سیدہ نے زین العابدین کو، اپنے بھتیجے کو اپنی آغوش میں لے لیا اور بہت درد سے روئیں۔ حالانکہ امام زین العابدین مطمئن تھے اور فرما رہے تھے کسی متقی شریف کو، آدمی کو ان عورتوں کے ساتھ کر دو قرابت کا لحاظ کرتے ہوئے۔ اس ظالم نے اپنی طرف سے چاہا تھا لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، اس کی نہ چلی اور اللہ تعالیٰ نے امام زین العابدین کو بچا لیا۔ یہ ابن اسیر میں، طبری میں، البدایہ میں موجود۔ ابن زیاد نے کہا کوفہ کی جامع مسجد میں اجتماع ہوگا، اس کا مقصد تھا سارے لوگ وہاں آئیں، بڑی جگہ ہے۔ اعلان کر دیا گیا، لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ اس نے یزید پلید کی تعریف کی، حضرت امام حسین اور حضرت علی کے بارے میں بکواس کی۔ حضرت عبداللہ ابن عفیف ازدی یہ حضرت علی کے ملنے والوں میں، چاہنے والوں میں سے تھے۔ عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی اور نابینا ہو گئے تھے، مسجد میں ہی زیادہ وقت گزارتے تھے۔ تمنا تھی ان کی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے، لیکن اب عمر ایسی نہیں رہی تھی اور بینائی بھی چلی گئی تھی۔ جب یہ ابن زیاد نے حضرت علی اور امام حسین کے خلاف باتیں کی، یہ بوڑھے ہونے کے باوجود بول پڑے اور کہا ابن زیاد تو جھوٹا ہے، تیرا باپ جھوٹا تھا، تم غلط ہو۔ امام حسین بھی بہت اچھے تھے، حضرت علی بھی بہت اچھے تھے۔ اللہ اکبر یا رسول۔ بھرے مجمع میں ابن زیاد کے لیے ایسا کہا گیا تھا، اس نے جلادوں کو حکم دیا اس بوڑھے کو مسجد سے باہر لے جاؤ اور قتل کر دو۔ اس طرح ان کی شہادت کی تمنا بھی پوری ہو گئی۔ ان کی لاش کو لٹکایا گیا تاکہ دوسروں کو خوف ہو اور کوئی اور نہ بولے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان سروں کو اور ان قیدیوں کو کوفہ میں گلیوں بازاروں میں پھیراؤ تاکہ لوگ دیکھیں جو حکومت کے خلاف ہوتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ جو سر جسم سے جدا ہو چکے انہیں نیزوں پہ چڑھا کے گلیوں بازاروں میں پھرانے کا کیا مطلب؟ اہل بیت اطہار کی مقدس خواتین کو اس طرح پھرانے کا کیا مطلب؟ جہاں کہیں ہجوم ہوتا یہ لوگ جو پھرانے والے تھے یہ رک جاتے کہ لوگ دیکھیں، لوگ دیکھ کے ماتم کرتے، سینہ پیٹتے، روتے۔ مقتل ابن نما، جلاء العیون، شیعہ مذہب کی کتابیں ہیں، اٹھا کے دیکھیں۔ حضرت سیدہ زینب اور حضرت امام زین العابدین کے خطبے پڑھیں۔ کوفیو اب روتے ہو، ماتم کرتے ہو؟ یہ بتاؤ نواسہ رسول کو خط کس نے لکھے تھے؟ بلایا کس نے تھا؟ جان مال قربان کرنے کا یقین کس نے دلایا تھا؟ وعدے کس نے کیے تھے؟ اب تم روتے ہو،
ہم بد دعا کرتے ہیں تم اسی طرح روتے پیٹتے رہو۔ شمر، خولی، زہر بن قیس، ان کو ڈیوٹی لگائی ابن زیاد نے کہ تم ان سروں کو اور ان قیدیوں کو لے کر دمشق جاؤ یزید کے پاس۔ امام زین العابدین کو زنجیروں میں جکڑا گیا، بیویوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا گیا۔ ابن زیاد کا حکم تھا راستے میں جہاں کہیں آبادی آئے تو خوب تشہیر کرنا تاکہ لوگ ڈریں اور کوئی یزید کے خلاف آواز بلند نہ کرے۔ یہ قافلہ جا رہا ہے، قافلے اس طرح دنیا میں بہت کم جاتے ہیں جس طرح آج کے دن اہل حرم جاتے ہیں۔ اہل بیت نبوی ہیں یہ اسیران بلا، سر و سامان ہے یہاں بے سر و سامانی کا۔ ان کو آرام نہیں دیا جا رہا، انہیں تکلیف دی جا رہی ہے۔ دن کو راحت کسی وقت نہ شب کو آرام، ساتھ خیمہ نہیں جس میں ہو راتوں کو قیام۔ رنج تازہ بھی جو آتے تھے پیے جاتے تھے، جان غم دیدہ کو گو صبر دیے جاتے تھے۔ ضبط نالا کریں تو سینہ پھٹا جاتا تھا، نہ کریں گریہ تو دل غم سے جلا جاتا تھا۔ راستے میں عیسائیوں کا ایک گرجا آیا، معبد۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ یہ لوگ شراب کے نشے میں دھت کیونکہ ان کو کوئی احساس نہیں تھا۔ راہب اپنے گرجے کے کمرے میں آوازیں سن رہا ہے کہ در و دیوار سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا، یہ آوازیں؟ وہ گھبرا کے باہر نکلا تو اس نے قافلہ دیکھا، کچھ عورتیں اونٹوں پر سوار، کچھ سر ہے نیزوں پر۔ اس نے قافلے کو روکا اور پوچھا تم لوگ کون ہو، کن کے سر ہیں؟ قافلے والوں نے کہا راہب صاحب آپ ہمارے نبی کو تو جانتے ہوں گے۔ راہب نے کہا تمہارے نبی کو کون نہیں جانتا، سب جانتے ہیں کہ یہ ان کی بیٹی کے بیٹے کا سر ہے اور ان کے ساتھیوں کے سر ہیں۔ اس نے کہا تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ ان لوگوں نے کہا کہ جی انہوں نے یزید کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا، ہم نے ان سے لڑائی کی ہے اور ان کو قتل کیا ہے۔ راہب کو سمجھ آ گئی کہ رونے کی آوازیں کیوں آ رہی تھی۔ اس نے کہا ابھی تمہارے نبی کی وفات کو 50 برس ہوئے ہیں، تم نے اپنے نبی کی اولاد کو قتل کر دیا۔ اس راہب نے پوچھا یہ خواتین کون ہیں تو بتایا گیا کہ یہ نبی کے گھرانے کی عورتیں۔ اس نے کہا سنو، میں تم سے یہ کہتا ہوں تم نے آگے جا کر بھی کہیں رکنا ہوگا، تم یہیں رک جاؤ ایک رات، اپنے نبی کے نواسے کا سر مجھے ایک رات کے لیے دے دو اور ان خواتین کی خدمت کرنے کا موقع دے دو۔ انہوں نے کہا جی ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا میری زندگی بھر کی کمائی 80,000 درہم ہے، میں وہ تمہیں دے دیتا ہوں، تم میری بات مان لو۔ پیسوں کا ذکر آیا تو ان لوگوں کی رال ٹپکی۔
کہنے لگے پتہ نہیں یزید کچھ دے گا نہیں دے گا، جو مل رہے ہیں وہ تو لے لیں۔ انہوں نے کہا جی راہب صاحب پہلے دے دو۔ اس نے کہا پہلے لے لو۔ وہ تھیلیاں لے آیا، انہوں نے اچھی طرح دیکھ بھال کے وہ درہم لے لیے۔ امام علی مقام کا سر اس کو دے دیا۔ اس نے ایک کمرہ صاف کیا، بیویوں سے عرض کی آپ لوگوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، میں نے در و دیوار سے رونے کی آوازیں سنی ہیں، میں اس وقت آپ کی کوئی اور تو خدمت نہیں کر سکتا، ایک رات کے لیے میں نے ساری کمائی دے کر یہ موقع لیا ہے، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو مجھے بتائیں، اس کمرے میں کوئی نہیں آئے گا، آپ لوگ آرام کریں۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ ان کے جو داغ تھے ان کو دھویا، صاف کیا، خوشبو، اور سامنے اپنے ایک اونچی جگہ پر رکھ لیا اور ادب سے کھڑے ہو کر دیکھنے لگ گیا۔ اس نے کیا دیکھا کہ سر انور سے نور نکل رہا ہے اور آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے یہ کرامت دیکھی، اس کی زبان پر جاری ہو گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایمان آ گیا، مسلمان ہو گیا، تو اب دیوانہ وار سر انور کو چومنے لگا، اپنی عقیدت کا اظہار کرنے لگا۔ اب تو محبت ہو گئی اس کو، کہنے لگا اے امام میرا جی چاہتا تھا میں آپ سے ملوں، آپ سے باتیں کروں، آپ مجھے مطمئن کر دیں تو میں ایمان لے آؤں گا۔ امام کے سر انور نے گویا کیا کہا، تو یہی چاہتا تھا نا مجھ سے ملے اور ایمان لے آئے، دیکھ میں خود تیرے پاس آ گیا۔ اس کو ایمان کی دولت مل گئی، اس نے دنیا کی دولت قربان کی۔ صبح وعدے کے مطابق اس کو سر انور واپس کرنا پڑا۔ ظالموں نے دیکھا کہ راہب نے کتنا سر اقدس کو صاف کیا ہے، انہوں نے پھر نیزے پہ چڑھا لیا۔ بیویوں کو اس نے اپنے مسلمان ہونے کی خبر دی، سر انور کی کرامت سنائی، انہوں نے دعائیں دی۔ یہ لوگ وہاں سے آگے چلنے لگے تو انہیں دیوار پر ایک شعر لکھا ہوا نظر آیا، اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب۔ انہوں نے یہ شعر پڑھا کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت امام حسین کو قتل کیا ہے، کیا وہ بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ انہیں ان کے نانا کی شفاعت نصیب ہوگی؟ یعنی بالکل نہیں ہوگی۔ ان لوگوں نے راہب سے پوچھا یہ شعر کس نے لکھا ہے، کب کا لکھا ہوا ہے؟ ایک روایت میں اسی وقت ایک ہاتھ آیا اور اس نے لکھا۔ راہب نے جواب دیا کہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے تمہارے نبی کی ولادت سے 500 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے پھر بھی کچھ سبق حاصل نہیں کیا۔ تھوڑی دور جا کر کہنے لگے یہ جو پیسے ہیں اکٹھے رہیں گے تو کوئی ہم سے چھین سکتا ہے، وہاں جائیں گے تو حکومت والے لے لیں گے، تو ان کو بانٹ لیتے ہیں۔ انہوں نے وہ درہم جو دیکھ بھال کے لیے تھے، چھان پٹک کے لیے تھے، جب تھیلیاں کھولیں تو وہ ٹھیکریاں بن چکی تھیں، اور ان پہ دونوں طرف قرآن کی آیتیں لکھی تھیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ غافلوں کو اگر یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا تو وہ اللہ کو غافل نہ سمجھیں، اللہ دیکھ رہا ہے،
اور ظلم کرنے والے جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ ڈالے جائیں گے۔ بہت جلد ان کو معلوم ہو جائے گا وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ سے چھپا ہوا نہیں۔ انہوں نے مٹی کھود کے فوراً دفن کر دیں وہ ٹھیکریاں، یہ ہماری رسوائی ہوگی۔ دنیا پرست و دین سے منہ موڑ کر تمہیں، دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی۔ تم نے دنیا کے لیے دین کو قربان کیا، دنیا بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئی۔ الغرض سفر کرتے ہوئے یہ لوگ دمشق پہنچے، وہاں پر بھی ان لوگوں کو دیکھ کر لوگ حیران کہ یہ کون ہیں اور یہ سر کیسے۔ یزید کے دربار میں امام علی مقام کا سر انور اور یہ قیدی پیش کیے گئے۔ یزید نے بھی امام علی مقام کے چہرے پر، ان کے منہ پر چھڑی ماری۔ حضرت ابو برزہ اسلمی وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی یزید کو کہا اپنی چھڑی کو پرے کر، تو نہیں جانتا حضور ان کو چوما کرتے تھے۔ وہاں پر حضرت زید کوفہ میں اور یہاں حضرت ابو برزہ، یہ دو الگ صحابی ہیں۔ یزید نے اس وقت کیا کہا، یہ بات ذرا دھیان سے سن لیجئے۔ جن کے ذہنوں میں یزید کے لیے کوئی رعایت ہے اس پلید کی باتیں سنیں۔ اس نے کہا میں نے بدر والوں کا بدلہ لے لیا ہے، میرے جو بڑے مسلمانوں کے ہاتھوں بدر میں مارے گئے تھے میں نے آج ان کا بدلہ لے لیا ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا بنی ہاشم ملک سے کھیلتے رہے، میں عتبہ کی اولاد سے نہ ہوتا اگر میں اولاد احمد سے بدلہ نہ لیتا۔ ان کے پاس کوئی وحی نہیں آئی، کوئی نبوت نہیں تھی۔ یہ شعروں میں اس نے یہ بات کی۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے ان باتوں پر یزید کے لیے کفر کا فتویٰ دیا کہ وہ کافر ہو گیا۔ آج ہم لوگ یزید کو کافر نہیں کہتے، یزید کو کافر اونچی مگر کافروں سے برا جانتے، کافروں سے برا جانتے۔ اس نے جو کام کیا وہ کافروں سے بھی برا کیا، اس پر لعنت کی جاتی ہے اور کی جاتی رہے گی۔ یزید نے اس وقت ایسی باتیں کی کہ برا ہو ابن زیاد کا، اگر میں ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ اس کے اس بیان کو دیکھ کر کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو یزید کہہ رہا ہے میں ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ یزید اس واقعے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ جو ایسی باتیں کرتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں ابن زیاد کو لگایا کس نے تھا؟ ابن اسیر میں موجود ہے، ابن زیاد نے کہا مجھے یزید نے آرڈر دیا تھا امام حسین کو قتل کرنے کا، اور کوئی بہت دور تو نہیں تھا۔ جب اس کو پتا چلا امام حسین کوفہ کی طرف جا رہے ہیں وہ نہیں آ سکتا تھا۔ یہ اس طرح کا بیان دینے کا مطلب وہ دیکھ رہا تھا کہ لوگ اس کو برا سمجھیں گے، تو اس نے یہ جس طرح سیاسی باتیں کرتے ہیں کہ خود ہی کرتے ہیں پھر خود ہی تعزیت کرتے ہیں، اس کو اپنی بدنامی کا ملامت کا ڈر تھا۔ اس لیے ابھی آپ سنیں جو لوگ یزید پلید کو کسی طرح اس سے بچانا چاہتے ہیں وہ بچیں گے نہیں بلکہ خود مجرم بن جائیں گے۔
ایک شامی شخص وہاں بیٹھا ہوا حضرت امام حسین کی بیٹی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے یہ لڑکی مجھے دے دو۔ آپ برداشت کر سکتے ہیں ایسی بات؟ یزید کے سامنے حضرت سیدہ زینب نے فوراً کہا تو ہرگز اس کو نہیں لے سکتا۔ یزید کہنے لگا میں دینا چاہوں تو دے دوں۔ سن رہے ہیں آپ؟ یزید کہہ رہا میں دینا چاہوں تو دے دوں۔ حضرت سیدہ زینب نے کہا تو نہیں دے سکتا، جب تک تو کلمہ پڑھنے کا دعوے دار ہے تو نہیں دے سکتا۔ ہاں تو اپنے کافر ہونے کا اعلان کر دے پھر اور بات ہے۔ اس کے بعد وہ بول سکا نہیں۔ مگر کتنی بڑی گستاخی۔ قیصر روم کا جو بادشاہ قیصر، اس کا وہاں پر سفیر بیٹھا ہوا تھا یزید کے پاس۔ اس نے کہا میں کیا دیکھ رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا ہمارے علاقے میں، ہمارے ایک جزیرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کے پاؤں کا کھر کا نشان ہے۔ حضرت عیسیٰ کے پاؤں کا نہیں، حضرت عیسیٰ کے گدھے کے پاؤں کا نشان ایک جگہ جزیرے میں ہے۔ ہم لوگ ہر سال زیارت کرنے ادب سے جاتے ہیں۔ تم نے اپنے نبی کی اولاد کو قتل کر دیا، کیسے لوگ ہو تم؟ ایک ذمی یہودی وہاں بیٹھا ہوا تھا جو ٹیکس دے کر رعایا بن جاتے ہیں، ان کو ذمی کہتے ہیں۔ وہ بیٹھا ہوا تھا یہودی شخص۔ اس نے کہا میں حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، اور میرے اور ان کے درمیان 70 پشتیں گزر چکی ہیں۔ کتنی؟ 70۔ اس کے باوجود لوگ آج بھی میرا ادب کرتے ہیں۔ 70 پشتیں گزر چکی ہیں اور تم نے اپنے نبی کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ تم لوگ اچھے لوگ نہیں۔ یزید نے عورتوں کو تو بازاروں میں نہیں پھرایا، لیکن اس نے حکم دیا ان سروں کو گلیوں بازاروں میں پھراؤ۔ اگر اس کو کوئی ادب خیال ہوتا، کوئی لحاظ ہوتا تو پھر ویسا ہی کام کرتا، لیکن یہ ساری باتیں آپ سنیں۔ اس نے کہا لوگوں کو دکھاؤ تاکہ کوئی اور میرے خلاف بات نہ کرے۔ حضرت منہال بن عمر تابعی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ سر انور کو پھرایا جا رہا تھا، ایک گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ قرآن پڑھنے والا سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اور اس نے وہ آیت پڑھی کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے عجیب نشانی۔ یہ آیت جب پڑھی گئی، امام پاک کا سر انور جس کو جسم سے جدا ہوئے 20 روز گزر گئے تھے، نیزے کی نوک پر جواب دیتا ہے اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی۔ شرح الصدور میں یہ بات موجود کہ میرا اس طرح میرے سر کا اس طرح قتل کے بعد گلیوں میں پھرایا جانا، میرا قتل اور یہ میرے سر کے ساتھ سلوک اصحاب کہف کے واقعے سے بھی بہت عجیب ہے۔ امام پاک زندہ، امام پاک شہید زندہ ہوتا ہے، اور وہ تو سید الشہداء ہے۔ حضرت سیدہ کے دودھ کی تاثیر کہ آپ نیزے کی نوک پر بھی کلام فرما رہے۔
یزید نے اپنی عورتوں سے کہا ان کے سامنے بہت برا ہوا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کرو۔ 3 دن یزید کے گھر میں ماتم ہوا۔ یزید کو پتہ چلا تھا کہ ان سب کا ساز و سامان لوٹ لیا گیا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ جتنا لوٹا گیا 10 گنا زیادہ کر کے ان کو سامان دو۔ اس نے امام زین العابدین سے کہا کہ تمہارے باپ میری حکومت کو مان لیتے تو تم لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت نعمان بن بشیر کو یزید نے کہا ان کے لیے انتظام کرو سواریوں کا اور انہیں بحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دو۔ سفر شروع ہوا۔ سیدہ زینب نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کربلا کے راستے جائیں، دیکھیں کہ ہمارے شہیدوں کے ساتھ کیا ہوا، کسی نے ان کو دفن کیا یا نہیں۔ ہم ایک بار پھر جانا چاہتے ہیں۔ آپ کی یہ بات مان لی گئی۔ جس دن یہ قافلہ کربلا پہنچا اس دن امام کی شہادت کو 40 روز گزر چکے تھے، چہلم 40واں۔ وہاں پر کچھ لوگ جمع تھے، کھچڑا لحیم جس کو آپ لوگ حلیم کہہ دیتے ہیں، یہ تیار کیا ہوا تھا۔ یہ جو آج بھی پکایا جاتا ہے یہ اسی کی یاد ہے۔ کوئی گندم لے آیا، کوئی دال لے آیا، کوئی چاول لے آیا، کوئی سب کو مکس کر کے جو بنا لیا جاتا ہے گھوٹ کر، آپ اس کو حلیم کہتے ہو، لحیم، وہ بنایا ہوا تھا۔ رات انہوں نے کربلا گزاری۔ صبح جب وہاں سے روانہ ہونے لگے، سیدہ زینب اور قافلے کے افراد ایک ایک شہید کی قبر پر جا رہے، سلام کر رہے ہیں۔ سیدہ جب اپنے بھائی کی قبر پر آئی تو آپ سے صبر نہیں ہوا، شدت سے روئیں۔ بولی زینب یہ تربت پہ آ کر، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی، ہجر میں تیرے ہوں سخت مضطر، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی، خون آلودہ تیرا بدن تھا اور میسر نہ گورو کفن تھا، ہائے کیسا یہ رنجو محن تھا، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی، کوئی سر پر ہمارے نہیں ہے جو عابد وہ زار و حزین ہے، سخت کلثوم اندوہگی ہے، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی، ہائے کس کس کو تسکین دوں گی، جا کے صغرا سے میں کیا کہوں گی، ہجر میں کیسے
زندہ رہوں گی، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی۔ روتے ہوئے یہ لوگ وہاں سے روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ میں ان کے آنے کی خبریں پہنچ چکی تھی۔ مومنوں کی ماں حضرت ام سلمہ، حضرت محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے ہیں، ام لقمان بنت عقیل، ان لوگوں نے بستی سے باہر آ کر اس قافلے کا استقبال کیا۔ مومنوں کی ماں حضرت ام سلمہ ایک بی بی سے لپٹتی، روتے روتے آپ پر غشی طاری ہو جاتی، ہوش میں آ کر دوسری بی بی سے لپٹتی، پھر وہی کیفیت ہو جاتی۔ امام زین العابدین جو صبر کا، ضبط کا بند باندھے ہوئے تھے، برداشت کر رہے تھے، آپ نے کہا شہر چلو، بستی چلو۔ اور میرے ابا جان نے کہا تھا جب کبھی مدینہ پہنچو سب سے پہلے نانا جان کے روضے پر جانا۔ یہ قافلہ مسجد نبوی آیا، حضرت امام زین العابدین نے صرف اتنا ہی کہا، نانا جان اپنے نواسے کا سلام قبول کیجئے۔ آپ کا صبر کا وہ بند ٹوٹ گیا، آپ اس درد سے روئے اور رو رو کر سارا حال بیان کیا۔ نانا تیرے بیٹے نے تیرا وعدہ پورا کر دیا، نانا ہم پر پانی بند کیا گیا، ہمیں پیاس اور بھوک کی تکلیف دی گئی، ایک ایک بات۔ نانا تیرا کلمہ پڑھنے والوں نے علی اصغر کو بھی نہیں چھوڑا، شبیہ رسول کو بھی کاٹ ڈالا۔ دیکھنے والوں کا بیان، مدینہ میں 2 مرتبہ قیامت کا منظر دیکھا گیا۔ ایک اس دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تھے، اور دوسرا اس وقت جب یہ کربلا والے مدینہ آئے تھے۔ سب نے صبر کی تلقین کی۔ مدینہ منورہ سے، مسجد نبوی سے یہ لوگ بقیع شریف قبرستان میں گئے، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی قبر پر۔ وہاں پر بھی جو کیفیت ہوئی کہاں لفظوں میں بیان۔ گھروں میں گئے یہ لوگ، امام زین العابدین صائم الدہر صائم النہار، اکثر روزہ رکھتے، کبھی آپ کے سامنے پانی آتا تو آپ رونے لگ جاتے۔ یہ وہی پانی ہے جو کربلا میں ہمیں نہیں دیا گیا، میرا بھائی اسی کے لیے تڑپتا رہا۔ لوگ آپ کے پاس آتے، آپ کو بہت نذرانے دیتے تھے، بہت زیادہ عقیدت سے ہدیہ پیش کرتے۔ آپ چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بنا لیتے، بیگ میں بوری میں بھر کے رات کے اندھیرے میں اپنی پیٹھ پر لاد کر وہ تھیلیاں مدینے کے ان لوگوں کے گھروں میں پھینک دیتے جو مالی طور پر کمزور تھے، کچھ پاس نہیں رکھتے تھے، بہت معمولی غذا کھاتے تھے۔ سنیں، واقعہ کربلا ہو گیا، آپ نے سنا، اب ذرا اس یزید کی 2-3 باتیں اور سن لیں۔ کسی کے پاس اس کے لیے اگر تھوڑی سی بھی گنجائش باقی ہے تو وہ توجہ سے سنیں۔
یزید کے دور میں حرام کاری عام ہو گئی، جن سے نکاح جائز نہیں تھا ان سے نکاح ہونے لگا، شراب کو حلال کر دیا گیا۔ سن رہے ہیں آپ؟ حضرت عبداللہ بن حنظلہ، شاید آپ ان سے واقف ہیں یا نہیں، یہ حضرت حنظلہ کے بیٹے ہیں صحابی کے، اور حضرت حنظلہ کا لقب ہے غسیل الملائکہ۔ یہ وہ ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، نبی پاک کے اس صحابی کے بیٹے۔ تاریخ الخلفاء اور صواعق محرقہ میں ہے ان کا بیان کہ یزید کی بدکاریاں، برے کام دیکھ کر ہمیں یہ ڈر لگنے لگا تھا کہ آسمان سے کہیں پتھر نہ برسنے لگ جائے، اتنے برے کام ہونے لگ گئے تھے۔ جن لوگوں نے یزید کی بیعت کی تھی سب نے توڑ دی۔ جب یزید کو یہ پتہ چلا، اس نے مسلم بن عقبہ کو 20,000 کا لشکر دے کر مدینہ منورہ مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا، اور کہا کہ جب مدینے پر قابو پالو 3 دن کے لیے مدینہ تم پر حلال ہے، مباح ہے، یعنی جو چاہے کرنا۔ حدیثیں پڑھیں جو مدینے والوں کو ڈرائے، نبی پاک نے اس کے لیے کیا بیان کیا؟ پڑھیں، لعنت کا ذکر، دوزخ میں گھلائے جانے کا ذکر۔ اس لشکر نے مدینہ میں آ کر عام قتل و غارت کیا، 1700 صحابہ، مہاجرین و انصار، 700 قرآن کے حافظ حفاظ، چھوٹے بڑے مرد و عورت ملا کر 10,000 افراد قتل کیے اس یزیدی لشکر نے۔ 3 روز کے لیے یزید نے کہہ دیا تھا مدینہ تم پر حلال، انہوں نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، ان گھوڑوں نے لید پیشاب کیا مدینے کی مسجد میں۔ 3 دن مسجد نبوی میں اذان اور نماز نہیں ہوئی۔ لوگوں کے گھروں میں گھس کر مدینہ کی رہنے والی پاکزاد پاک بیبیوں کے ساتھ زیادتی کی، عصمت دری کی۔ حضرت ابو سعید خدری صحابی بوڑھے، ان کی داڑھی نوچی، مسجد کو استبل بنا لیا۔ سعید بن مسیب تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں مسجد میں تھا، مجھے انہوں نے پکڑا تو میں پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگ گیا، تو انہوں نے کہا یہ تو پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں مسجد میں اس بہانے رک گیا، میں نے 3 دن روضہ رسول سے 5 وقت اذان کی آواز بھی سنی، جماعت کی آواز بھی سنی۔ میں نے 3 دن نماز اسی آواز کے ساتھ پڑھی۔ روضہ رسول سے ہی اذان کی آواز آتی تھی اور جماعت کی آواز آتی تھی۔ ام یزید بن عبداللہ بن ربیعہ، یہ ایک خاتون، اس کے بیٹے کو مسلم بن عقبہ جو یزیدی لشکر کا سالار تھا اس نے قتل کیا، ماں کے سامنے بیٹے کو قتل کیا۔ اس ماں نے قسم کھا لی کہ میں جب تک اس شخص کو زندہ نہیں جلاؤں گی، اس کو جلاؤں گی نہیں، مجھے آرام نہیں آئے گا، زندہ ہو یا مردہ میں نے اس کو جلانا۔ یہ مسلم ابھی نکلا ہی تھا کہ فالج اس کو ہوا اور یہ مر گیا۔ اس کی جگہ حسین بن نمیر تکونی لشکر کا سالار بن گیا۔ لوگوں نے اس کو دفن کیا، مسلم کو چلے گئے۔ اس عورت کو پتہ چلا، وہ آئی، اس نے کہا قبر کھودو،
لوگوں کو ساتھ لے کے آئی، کیونکہ اس نے کہا تھا میں اس کو جلاؤں گی۔ قبر کھودی گئی تو دیکھا اژدہا، بڑا سانپ، ایک سر کی طرف ایک پاؤں کی طرف، اس کی لاش کو لپٹا ہوا اس کو کاٹ رہا تھا۔ لوگوں نے کہا دیکھ لے اللہ کی طرف سے عذاب کے فرشتے لگے ہوئے ہیں اس پہ، اب تو کیا کرے گی؟ اس نے کہا نہیں، میں اپنی قسم پوری کروں گی۔ اس نے وہاں پر دعا کی، یا اللہ یہ عذاب کے فرشتے ہٹا لے تاکہ میں اپنی قسم پوری کر لوں۔ اس نے چھڑی ماری، دونوں سانپ زمین کے اندر چلے گئے۔ اس نے لاش کو نکال کر جلایا، کیونکہ اس نے اپنی قسم پوری کرنی تھی۔ آپ نے اندازہ کیا آج ذرا سی توہین ہمارے محلے کی مسجد کی ہو تو ہم برداشت کریں گے؟ اونچی مدینہ منورہ مسجد نبوی کی کیا شان ہے، کیا سلوک کیا مدینے والوں کے ساتھ، کیا اس کے بعد بھی یزید کے لیے کوئی رعایت ہو سکتی ہے؟ مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کا غلبہ تھا، انہوں نے وہاں پر اپنی حکومت کا بھی اعلان کر دیا تھا۔ یزیدی لشکر مدینہ کے بعد مکہ پر حملہ آور ہوا۔ من جنیق، گوپھن، یہ جس طرح آج توپ ہوتی ہے نا، توپ کینن، اس طرح یہ ایک مشین تھی، اس میں وہ گھماتے تھے اس کو، تو جو چیز اس میں رکھے وہ دور جا کر پھینکتی تھی۔ تو یہ انہوں نے وہ مجانیق، من جنیق لگا کر کعبے پر پتھر برسائے یزیدی لشکر نے۔ کعبے کی چھت جلی، لکڑی کی تھی، اس میں وہ سینگ تھے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں دمبے کے، اور جو بھی تھا، غلاف جلا، چھت جلی، دیواریں ٹوٹی، کعبے کی بے حرمتی کی۔ 64 روز تک، 2 مہینے سے زیادہ اس یزیدی لشکر نے مکہ کا محاصرہ کیے رکھا، گھیراؤ کیے رکھا۔ اتنے پتھر برسائے کہ جہاں طواف کیا جاتا ہے یہ سارا صحن پتھروں سے بھر گیا۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا 64 ہجری، یہ یزید بہت بری حالت میں مر گیا۔ اس کے مرنے کی خبر آئی، ابن زبیر نے کہا لوگو ان کا طاغوت مر گیا ہے، اب ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جب لشکر کو بھی پتا چلا یزید مر گیا وہ بھاگے، لیکن جو کچھ کیا یزید کے حکم سے کیا، اس پلید کے لیے کوئی رعایت، گنجائش نہیں۔ اس کے بیٹے کا نام ہے معاویہ اصغر، باپ کے نام پر بیٹے کا نام رکھا معاویہ، پہچان کے لیے اصغر۔ لوگوں نے دمشق میں اس سے کہا کہ اب ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنائیں گے۔ وہ آیا سامنے، اس نے کہا میں بادشاہ بننے کے لائق، میرا باپ بھی لائق نہیں تھا۔ کھلم کھلا اس نے کہا میرا باپ برا تھا، اس نے اولاد رسول کو قتل کیا، اس نے حلال حرام کی تمیز ختم کی، اس نے کعبے کو ڈھایا، اس کی بے حرمتی کی۔ میں ایسے شخص کی جگہ حکومت پر بیٹھنا، کرسی پر بیٹھنا نہیں چاہتا۔ جو حکومت اولاد رسول کو قتل کر کے ملی ہے میں وہ چاہتا نہیں۔ یہ کمرے میں بند ہو گیا، مہینے سے زیادہ عرصہ یہ اپنے کمرے میں بند رہا۔ لوگوں نے زبردستی کمرہ کھولا تو اس کی لاش ملی۔ اس نے باپ کی کرسی پہ بیٹھنا پسند نہیں۔ خود بیٹے کا بیان کہ میرا باپ کیسا تھا۔ 3.5 برس یزید پلید نے حکومت کی، 38 یا 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ قاتلین، جن لوگوں نے امام کو قتل کیا،
امام کے مقابلے پر آئے، کوئی ایک بھی دنیا میں بھی نہیں بچا، ان میں سے کوئی ایک بھی دنیا میں بھی نہیں بچا، آخرت کا عذاب ابھی باقی۔ جس نے حضرت علی اصغر کے حلق میں تیر پیوست کیا تھا، حرملہ بن کاہل، اس کے بارے میں لکھا ہے وہ گھڑوں کے گھڑے پی جاتا، اتنا پانی پیتا، اتنا پانی پیتا، اور پھر کہتا پیاس پیاس پیاس۔ اسی حالت میں اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ مرا۔ مختار بن عبیدہ ثقفی، یہ وہ شخص جس کے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل جا کے رہے تھے کوفہ میں، یہ اپنے آپ کو اہل بیت کا محب کہتا تھا۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا، ہم لوگوں نے بہت غلط کیا، امام کو بلایا، بے وفائی کی، امام شہید ہوئے، اب ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کے قاتلوں سے بدلہ لیں۔ لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی، لشکر تیار ہو گیا، اس نے چھانٹ چھانٹ کر، ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک قاتل کو قتل کیا۔ جتنے امام کے مقابلے پہ آئے، جو قتل میں، جس کا پتہ چلا، عمر بن سعد کا، ابن زیاد کا، شمر کا، سب کو اس نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارا۔ کتنا اچھا کام کیا، لیکن یہ اپنے اچھے کام کو باقی نہیں رکھ سکا، دماغ خراب ہو گیا، کہنے لگا مجھ پر وحی آنے لگ گئی ہے، نبوت کا دعویٰ کر دیا اس نے، اور اپنی محنت کو برباد۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کا مزار ہے کوفہ میں، ان کے قریب ہی اس کی قبر بنی ہوئی ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے، اس نے کیا کیا تھا۔ کچھ لوگ آج تک اس کو سمجھتے ہیں کہ نہیں۔ لوگوں میں ایک کہانی بنی ہوئی ہے، امام حنیف کی کہانی، کہ انہوں نے امام کا بدلہ لیا، ان کے گھوڑے کی ٹانگیں خون میں ڈوب گئی تھیں اتنا۔ یہ امام حنیف سے مراد حضرت محمد بن حنفیہ، حضرت علی کے بیٹے، یہ ان کے بارے میں ایسے ہی کسی نے کہانی بنائی ہوئی ہے۔ اس یزید پلید کے آوان و انصار، اس کے مددگار جتنے تھے، دنیا میں بھی تباہ ہوئے، حشر میں بھی ان کا حال برا ہوگا۔ والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شام کربلا پڑھیے گا، آپ کو اس میں ساری تفصیل ملے گی ایک ایک بات کی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، توجہ چاہتا ہوں، آج کس کی فتح ہے پوری دنیا میں، امام کی یا یزید کی؟ اونچی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اس یزید کے 14 لڑکے اور 5 لڑکیاں، اتنی اولاد تھی اس کی، 14 لڑکے اور 5 لڑکیاں، ایک بھی نہیں بچا اور کسی ایک کی نسل نہیں چلی، کوئی ایک بچا بھی نہیں اور کسی کی نسل بھی نہیں چلی۔ 14 بیٹے، 5 لڑکیاں، نسل نہیں۔ کربلا میں امام کا ایک بچا تھا، مگر نسل پوری دنیا میں موجود ہے۔ اس یزید پلید کے حوالے سے یہ بھی آپ کو بتا دوں، اس کی قبر مزبلہ شہر تھی، یعنی کوڑے دان تھا، لوگ وہاں آ کے کوڑا ڈالتے تھے، یہ حال تھا قبر کا بھی۔ پھر کسی نے بھٹی بنا دی تھی اس کے اوپر۔ دنیا کے کسی کنارے پہ چلے جاؤ، دور دراز بستیوں میں چلے جاؤ، آبادی کے لحاظ سے مختصر علاقوں میں چلے جاؤ، تمہیں امام کے غلام وہاں بھی ملیں گے۔ آج یزید کو چاہنے والا،
فتح کس کی ہوئی ہے؟ اونچی امام۔ یزیدیت سے جو اظہار بیزاری نہیں کرتے، یزیدیت سے جو اظہار بیزاری نہیں کرتے، وہ کلمہ گو شریعت سے وفاداری نہیں کرتے۔ یاد رکھنا، یہ 14 یا 15 ربیع الاول کو یزید مرا تھا 64 ہجری میں۔ انگریزی تاریخ 11 یا 12 نومبر 683 ہجری بتائی جاتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی ماں بھی مسلمان نہیں تھی، واللہ اعلم۔ خلاصہ واقعہ سارا سنا آپ نے، بات کا حال بھی سنا آپ نے، مجھے یہ بتائیں، آپ نے اگر ساری بات سن کر بھی امام کی شان کو نہیں سمجھا تو آپ نے کیا سمجھا؟ امام عالی مقام اتنی بڑی قربانی دے کر آج بھی مجھے اور آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ فتح حق کی ہوتی ہے، حق ہی سر بلند رہتا ہے، حق کا ساتھ دینے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ کیا ہمارا یہ حال ہے؟ پوچھنا چاہتا ہوں، جملہ کہہ رہا ہوں، ناراض نہ ہونا۔ محبت امام حسین سے اور کردار ہمارا یزیدی ہو تو کیا ہم واقعی محبت کے دعوے میں سچے ہوں گے؟ پوچھ رہا ہوں۔ امام علی مقام نے تقوی کے اصولوں کو قائم رکھا، دین کو اس کی اصل پر قائم رکھنے کے لیے قربانی دی، یعنی تبدیلی نہیں ہے، دین میں کوئی مکسنگ نہیں ہو سکتی، دین جو نبی پاک سے ملا ویسا ہی رکھنے کے لیے امام نے اتنی بڑی قربانی دے دی۔ اور آج جھوٹ بولنے والے اپنے آپ کو کہیں نہیں جی ہم حسینی ہیں، غلط کام کرنے والے کہیں نہیں جی ہم حسینی ہیں، تو کہاں کے پھر حسینی ہیں؟ وہ دعویٰ امام سے محبت کا اور کام یزید والے۔ امام نے آخری وقت نماز نہیں چھوڑی، ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ پردہ کیا چیز ہے؟ حیا کیا چیز ہے؟ تقویٰ کیا چیز ہے؟ حق کیا چیز ہے؟ اگر کربلا سے یہ سب کچھ نہیں سیکھا تو پھر کیا سیکھا؟ ہم سب کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ امام پاک کی روح آج بھی یہی پکار رہی ہے کہ دین کے لیے ثابت قدمی اختیار کرو، اور ہم سود لے کر، رشوتیں لے کر، بھتہ لے کر اپنے آپ کو خوش کر رہے۔ حکمران ہیں تو ان کو پرواہ نہیں، سیاستکار ہیں تو ان کو پرواہ نہیں، تاجر ہوں، دوسرے طبقے والے ہوں۔ سوچو، میں بھی اور آپ بھی اگر واقعی حسینی ہیں، امام سے محبت ہے، تو پھر اپنے آپ سے وعدہ کرو ہم حق کا ساتھ دیں گے، کبھی ظلم کا ساتھ نہیں، ہم سچ بولیں گے، ہم نماز کی پابندی کریں گے، ہم دین کے لیے دوسروں سے لڑیں گے۔ ہم لوگ دنیا کے لیے لڑتے ہیں، مال کے لیے، نام کے لیے، ہم لڑیں گے تو دین کے لیے، نبی کی عزت کے لیے۔ ہم اگر چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں، مگر خواہشات، مفادات ہیں، یہ چیز چھوڑ دوں، یہ چھوڑ دوں، یہ چھوڑ دوں، بس ہمیں دنیا کا لالچ۔ اور امام
سر سجدے میں رکھ کے کیا کہتے ہیں؟ مولا جو تیری رضا ہے وہ میری رضا ہے۔ اس پیغام کو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ تو میں نے شہادت کے بعد کے واقعات بھی مختصراً آپ کو سنائے۔ مزید تفصیل پڑھنی ہو تو شام کربلا پڑھیے گا، اس میں بہت وضاحت کے ساتھ تمام باتیں ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت نبوت کا ذکر کرنا، ان سے محبت رکھنا، یہ ہمارے لیے لازمی ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اگر کوئی یہ سمجھے کہ نہیں ضروری نہیں ہے تو پھر اس کا ایمان درست نہیں۔ قرابت رسول، نسبت رسول، صحابہ، اہل بیت، ہمیں ان سب کی تعظیم بھی کرنی ہے، ان سے محبت بھی۔ ان کی معمولی سی بے ادبی ہمیں برباد کر سکتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک بات اور سنا دوں، میں نے آپ کو پچھلے جمعے بھی باتیں سنائی تھی۔ ایک بادشاہ تھا، شفا شریف میں یہ بدر کے حوالے سے ہے، ایک اور کتاب میں کربلا کے حوالے سے بھی۔ بادشاہ تھا، جس طرح آپ کے ہاں 23 مارچ کو پریڈ ہوتی ہے، فوجی پریڈ، اس کے ہاں بھی کوئی تاریخ تھی، اس کی ساری فوج کی وہ پریڈ تھی۔ یہ اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے فوجیوں کو دیکھ رہا تھا۔ دل میں خیال آیا، میرے پاس اتنے جوان ہیں، سارے کے سارے اسلحے کے ساتھ ہیں، کاش اتنے لوگ میرے ساتھ ہوتے اور میں کربلا میں ہوتا، میں ایک تیر بھی دشمن کا امام تک آنے نہیں دیتا۔ یہ ایسے ہی دل میں خیال آیا۔ وہ پریڈ دیکھ کر اپنے محل میں چلا گیا، فوجی اپنے ٹھکانوں میں، کیمپوں میں چلے گئے۔ اس علاقے میں کوئی اللہ والے رہتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں ملے۔ فرمایا صبح جا کر اپنے بادشاہ کو کہنا وہ فوجیوں کی پریڈ دیکھتے ہوئے اس کے دل میں جو خیال آیا تھا نا، اس خیال کے صدقے میں اللہ نے ان سب کو بخش دیا۔ اللہ محبت کرنے والے، تعظیم کرنے والے، ہم سب کو چاہیے ادب کریں۔ کوئی امام پاک کے بارے میں نامناسب بات کرے تو اس سے ہم کوئی تعلق رکھ سکتے۔ میری تمہاری ماں کو کوئی برا کہے تو اس کو اچھا سمجھو گے؟ تو جو حسنین کی ماں، مومنوں کی ماں حضرت عائشہ کے بارے میں، حضرت فاطمہ کے بارے میں نامناسب بات کرے، کیا ہم پسند کر لیں گے؟ گوارا کر لیں گے؟ نہیں۔ اللہ تعالی ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ محرم کے مہینے میں متعدد ہستیوں کی یاد منائی جاتی ہے۔ یکم محرم، یہ 10 محرم کو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی، ان بزرگوں کا بھی دن۔ 18 محرم تاریخ ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا 11 امام ہو چکے ہیں نا اہل بیت کے، 12ویں حضرت امام مہدی پیدا ہوں گے، 11 ہو چکے۔ ان 11 کے 11 کو اس امت نے جو تکلیف پہنچائی ہے، جو ان کے ساتھ سلوک کیا ہے، اس کو دیکھ کر لگتا ہے
کہ یہ انسان پیسے کے لیے یہ جانوروں سے بھی برا بن جاتا ہے۔ حضرت علی کو قتل کیا گیا، امام حسن کو زہر دیا گیا، امام حسین کے ساتھ کربلا میں جو کچھ ہوا، امام زین العابدین کو بار بار قید بھی کیا گیا، ان کی وفات زہر سے ہوئی، امام باقر کو، امام جعفر صادق کو، امام موسیٰ کاظم کو، امام علی رضا کو، امام تقی کو، امام نقی، امام حسن عسکری، ان سب کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے اس امت کے لوگوں نے کیا ہے وہ افسوسناک ہے، جبکہ نبی پاک نے بار بار فرمایا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد کراتا ہوں، اللہ سے ڈراتا ہوں، لیکن ہم نے اچھا سلوک، مسلمان کہلانے والے، اللہ ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ 14 محرم تاریخ ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند، ان کے بیٹے مفتی اعظم حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی، اور بھی ہستیوں کی یاد اللہ تعالی ان سب کے درجات بلند فرمائے اور ہم سب کو ان کی برکات عطا فرمائے۔ میں نے آپ کو اعلیٰ حضرت کے بیٹے کی ایک بات سنائی تھی، پتہ چلے آپ کو، لوگ جن کو نہیں پتہ، دہلی آئے ہوئے تھے آپ، وہاں پر ایک دیوبندی شخص سعید الدین امبالوی غالباً نام تھا، وہ کہنے لگا جی میں نے ان سے بات کرنی ہے۔ لوگوں نے حضرت سے کہا کہ یہ ایسے ہی الجھتا رہتا ہے، ہمارے علماء کئی مرتبہ اس کو جواب دے چکے ہیں مگر یہ بولتا رہتا ہے، تو آپ اس کو منہ نہ لگائیے۔ وہ کہنے لگا میں نے بات کرنی ہے۔ حضرت نے کہا چلو اس کی کوئی نہیں سنتا، میں سن لیتا ہوں، ان کا وقت ضائع کرے گا، فرمایا چلو بول لینے دو۔ اس کو بلایا، کیا بات کرنی ہے؟ اس نے کہا جی علم غیب پہ بات کرنی ہے، آپ کہتے ہیں نبی کو علم غیب تھا، میں کہتا ہوں نہیں تھا۔ اس نے اپنی جتنی دلیلیں دینی تھی بیان کرتا رہا، 1.5 گھنٹہ بولتا رہا۔ جب 1.5 گھنٹہ بول کے چپ ہوا، مفتی اعظم نے، اعلیٰ حضرت کے بیٹے نے فرمایا کچھ اور کہنا ہے؟ جتنا بول لیے ہو کچھ اور بولنا ہے؟ اس نے پھر بولنا شروع کر دی، کوئی 10-12 منٹ اور بول لیا، فرمایا اب میری بھی سن لے۔ اس نے کہا جی میں نے آپ کی باتیں سنی ہوئی ہیں، مجھے پتا ہے آپ کی جو دلیلیں میں نے سنی ہوئی۔ فرمایا میں نے تیری اتنی دیر سنی ہے تو میری 2 منٹ نہیں سن سکتا؟ اس نے کہا اچھا جی بولے۔ فرمایا یہ بتاؤ جو حج بدل کے پیسے لے کر کسی سے حج بدل کے پیسے لے کے کھا گیا ہو اور اس نے نہ کیا ہو، کہنے لگا جی اس کا کیا مطلب ہے، اس بات کا کیا مطلب؟ فرمایا جو اپنے اپاہج بیٹے کو خود نہ دیکھے بلکہ اس کو رلنے کے لیے، خراب حال ہونے کے لیے چھوڑ دے۔ حضرت نے اس طرح 1-2 باتیں کی تو اس نے آگے بڑھ کے پاؤں پکڑ لیے، کہنے لگا یہ میری وہ باتیں ہیں جو میرے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ جب آپ کو اتنا علم غیب ہے، نبی کو کتنا ہوگا؟ اور نبی کو علم غیب ہونا بہت ضروری تھا، ورنہ کافر بڑا نقصان۔ وہی شخص تائب بھی ہو گیا، آپ کا مرید بھی ہوا۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے شہزادے کی بات، ان کا عرس منایا جا رہا ہے، 14 محرم اکثر جگہوں پہ اجتماع ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ان کے بھی درجات بلند فرمائے۔ مگر اگلی بات جو کرنی ہے 2-4 منٹ لینے ہیں۔ آپ کے ملک کو میں بار بار آپ کو احساس دلاتا ہوں، نشانہ بنا لیا گیا ہے۔ پوری دنیا آپ کے اس ملک پاکستان کو ٹارگٹ کیے ہوئے، نشانہ بنائے ہوئے، آپ کے ایمان کو بگاڑنے کے لیے، آپ کی معیشت بگاڑنے کے لیے، آپ کا کردار خراب کرنے کے لیے، آپ کو بے حیا بنانے کے لیے لگی ہوئی ہے۔ ہم پرواہ نہیں کر رہے،
ہماری عورتوں نے کیسا لباس اپنا لیا ہے، ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں، یہ ٹیلی فون کے بہانے ہمیں کیا کیا دیا جا رہا ہے، ہم بے پرواہ ہو کر لگے ہوئے۔ ہمارے سیاستکار، ہمارے حکمران، ان کو تو واسطہ ہی نہیں، ان کو سوائے اپنی کرسی کے اور کوئی فکر نہیں۔ مہنگائی کیوں کی جا رہی ہے، معیشت کیوں خراب کی جا رہی ہے؟ آپ کے ہاں دیکھ لیا آپ نے کراچی کی سڑکیں، تھوڑی سی بارش میں کیا حال ہے، پورے ملک کا کیا حال، بلوچستان کا کیا حال ہے؟ مجھے بتائیں گورنمنٹ کے سوائے بیانات کے کیا ہو رہا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ کے بچوں کی ذہن کیسے بنائے جا رہے ہیں؟ ان کو کون سی باتیں اب سنائی جا رہی ہیں؟ وہ اب آپ کی باتیں سنتے نہیں، کیونکہ آپ کے پاس وقت بھی نہیں ہے بچوں کے لیے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ کی یہ کمزوریاں کل آپ کے لیے دنیا و آخرت کی بربادی کا سبب بن جائیں گی۔ مرنا ہے، مرنے سے بچ سکتا نہیں ہے کوئی، تو مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ قبر تو اچھی کر لیں، اپنی آخرت تو اچھی کر لیں۔ کیا سچ بولنا، حلال کمانا، حلال کھانا بری بات ہے؟ اونچی؟ تو پھر ہم سچ کیوں نہیں بولتے؟ ہم حلال کیوں نہیں کماتے؟ ہم حلال کیوں نہیں کھاتے؟ نہیں، اس کے علاوہ ہم صاف ستھرے کیوں نہیں رہتے؟ ہمیں گندگی کیوں پسند ہو گئی ہے؟ اب دیکھیں وہ سینمے سے جو سڑک آتی ہے مسجد کی طرف، عرصے سے پارکنگ اسٹریٹ جس کو ہما ہائٹس کہتے ہیں، وہاں کے مکینوں کو کوئی خیال نہیں کہ یہ رستہ دوسروں کے لیے بھی ہے، ہسپتال جانے کا رستہ بھی ہے، مسجد کا بھی رستہ ہے، لیکن وہ 4 گاڑیاں لائن میں لگی ہوئی مشکل سے، اب وہاں کچرا ڈالا جا رہا ہے، بو اٹھ رہی ہے، کسی کو پرواہ ہے؟ تعفن، بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ ہم لوگ صرف اپنے اس میں سوچ میں آ گئے، اب ہمیں امت کا مفاد، امت کا اجتماعی فائدہ وہ ہمیں سوچ میں آتا، ہم اس کے لیے سوچتے نہیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ آج شام میں، یمن میں، عراق میں، افغانستان میں، ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں وہاں ہو رہا ہے، آپ کے لیے تیاری کی جائیے، آپ کا حال ان سے برا کر دیا جائے گا۔ مجھے اور آپ کو ہوش نہیں ہے، ہم ان باتوں پہ ہی نہیں آنا چاہتے۔ اور جی جاؤ تو جی ہر وقت ڈراتے ہیں، کہہ رہے ہیں سنبھل جاؤ، آپ کے بھلے کے لیے۔ مسجدیں آپ نے آباد نہیں رکھی، قرآن آپ نہیں پڑھتے، دین آپ نہیں سیکھتے، بچوں کو سکھاتے نہیں ہیں۔ ہم دیکھنے میں مسلمان ہیں، ہماری حالتیں جو ہیں وہ دیکھ لیں کیسی، کردار کیسے۔ تو مجھے اور آپ کو جاگنا ہوگا، اور جاگنا چاہیے، اپنے ارد گرد کو بھی اور اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ بہت برا حال ہو چکا ہے، بہت برا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں شاید بیان نہیں کر پا رہا، آپ کو اندازہ نہیں ہے، میں آپ کو احساس دلا رہا ہوں، یہ بے پرواہی کا ٹائم نہیں ہے، یہ ہوش میں آنے کا ٹائم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے۔ باقی ماحول میں کیا کیا اور برائیاں اور کتنے مسائل، اس کا تذکرہ کروں تو بڑا ٹائم لگ جائے۔ آپ سب نے جو آئے تھے اس رات میں، کوئی ہے رکا ہے، کوئی جو تشریف لائے تھے، ان سب کا شکریہ، جنہوں نے شربت وغیرہ پلایا، نیاز بانٹی، ان کا بھی شکریہ۔